میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں کہ شکست صفا کوئی اور ہے۔ میری التجا ہے دوستو کبھی تم جسوئے حرم چلو، کہ بنا کر سر کو قدم چلو یہ راستہ کوئی اور ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن کے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ انتہائی واجب الاحترام میرے ہم مشن، ہم کاز، ہم فکر، ہم سوچ دوستو، اسٹیج پہ بیٹھے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور میری جماعت کے موجودہ ناظم اعلیٰ، امیر شورا سمیت سابقین ناظم اعلیٰ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، ایم ایس او ایک آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے جس کا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان ہے۔ جس وقت ایم ایس او کی بنیاد رکھی، ہمارے بڑوں نے نوجوانوں کو جمع کر کے اس نظریے کے لیے جب جمع ہوئے اور اس نظریے پر جب سب کو اکٹھا کیا تو اس وقت تعداد میں شاید ہم بہت کم تھے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ بنیاد رکھنے والے لوگ اخلاص والے لوگ تھے اور وہ بہت مخلص لوگ تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت چلنے میں شاید ہر شہر میں 10 سے 15 لوگ تھے، لیکن ہمارے بڑے ہمیں یہی کہتے تھے کہ تم اخلاص کے ساتھ اپنی محنت کرو، اپنے بڑوں کی طرز عمل پر چلو، اپنے اکابرین کے طرز عمل پر چلو، ایک وقت آئے گا یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے سے یہ لوگ متاثر ہو کر یہ لوگ آپ کے ساتھ چڑھیں گے۔ پھر تاریخ میں وہ وقت بھی دیکھا کہ تقریباً جب 15 سے 18 سال گزرے کہ ایم ایس او ایک طاقت بن کر ابھری، تمام تعلیمی ادارے ملک بھر کے، وہ اسکول کالجز ہوں، وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ مدارس ہوں، ایم ایس او ایک قوت بن کر ابھری اور باطل قوت ہے جو اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، ان کا رستہ بھی روکا، ان کی سازشوں کو بے نقاب بھی کیا اور ہر طبقہ فکر میں اپنی اس دعوت کو پہنچایا کہ ایم ایس او غلبہ اسلام چاہتی ہے۔ غلبہ اسلام کیا ہے؟ یہ وہ محنت، یہ وہ سوچ، یہ وہ نظریہ تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے میرے محبوب، آپ نے اسلام کو تمام باطل ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو میرے اور آپ تک پہنچانا تھا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، اس نظام کو دنیا میں نافذ کروانا تھا۔ اس نافذ کروانے کے لیے انہیں افراد کی ضرورت تھی، جن لوگوں پر انہوں نے محنت کی، جن لوگوں کو انہوں نے اپنے نظریے کے لیے تیار کیا، جن لوگوں کو انہوں نے اسلام کے پیغام پھیلانے کے لیے تیار کیا، ان کے دلوں پہ محنت کی، ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنایا۔ میں اور آپ اس عظیم جماعت کو حضرات صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم جماعت تھی جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا وہ حضور ترک کر کے جو اللہ کا حکم تھا اس پر وہ سچے اور کھرے اترے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ عظیم جماعت جب علاقوں میں نکلی تو نکلتی چلی گئی، جب وہ یہ کہتی کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، ان کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ لوگ ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے، ان کے سوچ اور نظریات سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ پھر وہ جماعت بڑی اور بڑھتی چلی گئی اور اللہ کے کے دورے یہ تشکیل کیا ہوا قافلہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہوا۔ اور آج اگر ہم لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت کے اعزاز میں ان کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہر طبقہ فکر یہاں جمع ہے، آپ لوگ سننے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف اسی جماعت کا اخلاص تھا۔ آج ہمیں ماں کی گود سے یہ کلمہ میسر ہوا، نصیب ہوا۔ میرے دوستو، ایم ایس او یہ چاہتی ہے
کہ اپنے ساتھ چلنے والے نوجوانوں کی علمی فکری نظریاتی تربیت کی جائے، انہیں معاشرے کا اتنا بہترین فرد بنایا جائے، ان کے افکار اور ان کی نظریات سے پورا کا پورا معاشرہ متاثر ہو جائے۔ وہ جب معاشرے کے اندر نکلیں تو انقلاب برپا کر دیں، معاشرے کو اپنے کردار سے، اپنی محنت سے جو ہے نا معاشرے کو بدل دے۔ اس کے لیے ایم ایس او بالخصوص مرکزی اور صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر تربیتی کنونشنز کا انعقاد کرتی ہے، اسپیچ کمپٹیشنز کا انعقاد کرتی ہے، مختلف پروگرامات نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہیں، نوجوان اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کی اخلاقی، ان کی ہر قسم کی تربیت کر کے جب ہم ان کو معاشرے کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ پھر اپنے کردار سے، اپنے محنت سے معاشرے کے اندر تبدیلی وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے اس وقت کے اندر پورے کے پورے پاکستان میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن ہم اتنے ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے جس نظریے کے لیے یہ جماعت کی بنیاد رکھی، الحمدللہ ہم ہر دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ہم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایم ایس او کا جو سب سے بڑا امتیاز تھا کہ ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق جب اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، مدارس کے طلباء یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، یونیورسٹیز کے طلباء ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے۔ ایک بیٹھنے کا ایک الگ چیز ہوتی ہے، جب آپ ایک اجلاس میں بیٹھیں، آپ کے مرکز سے لے کے جب یونٹ تک کے اجلاسوں میں جب باڈیز دونوں سطح کی برابری کی ہوں گی، وہ لوگ بیٹھیں گے، ایک مشورہ دے گا، دوسری رائے دے گا، جب یہ دونوں مل کر انہوں نے جب یہ کام کیا تو آج اگر ایم ایس او اتنی زیادہ ترقی اپنی کر چکی ہے، اتنی منازل طے کر چکی ہے، اس کے پیچھے بنیاد یہی ہے کہ اس نے ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ کیا، دونوں طبقات کو ملا کے چلایا، مدارس میں پڑھنے والے ان بہترین طلباء کو یہ شعور دیا کہ بھائی آپ نے مدرسے کی یہ بہترین تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یونیورسٹی کی طرف بھی رخ کرنا ہے۔ آپ اگر ایک مسجد میں ہر جمعہ پڑھاتے ہیں تو آج 10 سال آپ ہو گئے آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور 10 سال میں آپ نے کتنے لوگ تیار کیے، کتنے لوگ اپنے ساتھ کھڑے کیے، اور پھر آج ہمارے مدارس کے طلباء جو ہمارے ساتھ ایک عرصے میں چلتے تھے، آج وہ کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے، وہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کے اپنی سروسز دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جو یونیورسٹیز کے دوست تھے، ان کو مدارس کے طلباء کو ساتھ ملا کر ان کی نظریاتی، ان کی اخلاقی تربیت کی، ان کو بتایا کہ معاشرہ ایسے نہیں ایسے چلتا ہے، آپ نے ایسے نہیں ایسے سسٹم چلانا ہے۔ تو یہ دونوں طبقات کو ایم ایس او کا ایک خواب تھا، ایم ایس او اس میں ابھی بھی کام کر رہی ہے اور بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ناموس رسالت، ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ پاکستان کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پر ہے، اور اگر ان کی بنیادی جو شخصیات ہیں جن کو سامنے رکھ کے جن کی طرز زندگی کو ہم نے اس مملکت کو چلانا ہے، اگر ان کو مشکوک کر دیا جائے گا تو یہ پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ آج ایم ایس او جب بھی آپ کو پاکستان میں کئی صحابہ اکرام کے نام سے گستاخیاں نظر آئیں، کوئی ان پر کرٹیسائز کرتا ہوا نظر آیا، تو ہم نے چاند محمد ستارے صحابہ کے عنوان سے ریلیز پورے ملک میں نکال کر سیمینارز کر کے نوجوانوں کو یہ شعور دیا کہ یہی اسلام کی بنیاد ہیں، یہی اسلام کے اساس ہیں، یہی ہمارے رول ماڈل ہے، ہم نے کامیاب ہونا ہے تو انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آج اگر آپ کو کچھ عرصہ قبل بھاولپور یونیورسٹی میں اتنا بڑا ویڈیو سکینڈل سامنے آیا جس میں اس یونیورسٹی کی سینکڑوں طلباء ان ویڈیوز سے متاثر ہوئیں، تو ایم ایس او کے نوجوانوں نے ایچ ای سی کے سامنے دھرنا دیا، ایچ ای سی کے ذمہ داران کو یہ باور کروایا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس چیز پر سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے، اور پھر گورنمنٹ ایکشن میں آئی، اس معاملے کی چھان بین ہوئی، اور پھر یہ چیز ہم نے ہر حلقے تک پہنچانے کی کوشش کی، سنجیدہ حلقوں تک، کہ پاکستان کے اندر جو ایم ایس او کا شروع کا مطالبہ ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے، لیڈیز کی ایجوکیشن الگ ہو، جینٹس کی ایجوکیشن الگ ہو، یہی دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ آج ایم ایس او ہر طبقہ فکر تک اپنی یہ پیغام، اپنی یہ دعوت پہنچانا چاہتی ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے، اسلامی نظام کے لیے مختلف تنظیموں کی مختلف طریقہ کار ہے اسلامی نظام لانے کے لیے، لیکن ایم ایس او نے جو بیڑا اٹھایا وہ قلم کا اٹھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلم کے ذریعے اس ملک میں انقلاب لائیں گے، اس پاکستان کے اندر وزیر اعظم سے لے کر ایک چپراسی تک ہم نے اس قلم کو زندہ کرنا ہے، اس قلم کی اہمیت اور طاقت کو بتانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی
آپ بے شک آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، لیکن سب سے پہلے آپ ایک بہترین مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں۔ آپ نے کل اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اس شعور بیداری کے ساتھ ہم نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ آج کا یہ نوجوان کل کا پاکستان کا مستقبل ہے۔ آج اگر ہم پسماندہ ہیں، مختلف مشکلات کا شکار ہیں، مختلف طریقوں سے ہمیں شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے۔ پاکستان تو اسلامی تحریکوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس آج مہنگائی کے ذریعے، پٹرول کے قیمتیں بڑھنے کے ذریعے آج مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص جکڑا جا رہا ہے۔ وہ لیڈرشپ، وہ قیادت سامنے نہیں آ رہی۔ آج بل اتنے مہنگے ہو گئے، آپ کو دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کوئی موومنٹ نہیں چل رہی۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو مفلوج کر دیا جائے، کوئی یہاں سے دوبارہ کوئی بندہ بڑا لیڈر پیدا نہ ہو۔ تو میرے بھائی جس قوم میں لیڈر ختم ہو جائیں وہ قوم کیا کرے گی؟ وہ تو کل اس قوم نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ایم ایس او کے نوجوانوں، میں نے اور آپ نے بیدار رہنا ہے، میں نے اور آپ نے زندہ رہنا ہے۔ ہم نے ہر پریشانیاں، ہر مشکلات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے ہم نے اسلام کی دعوت کو زندہ رکھنا ہے، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو لادین قوتیں ہمارے نوجوان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، مختلف بحثیں چھیڑ کر ہمارے نوجوانوں کی نظریاتی ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ایس او کے نوجوان زندہ ہیں۔ اس تعلیمی اداروں کے اندر نہ تم نشے کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر سکتے ہو، نہ فحاشی اور عریانی کے ذریعے۔ جب بھی تم ایسے کوئی اقدام کرو گے، ایم ایس او تمہارے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے گا۔ یہ سارا فلسفہ، یہ ساری چیزیں میں کیوں اظہار کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس چیز کا وعدہ ہم نے اپنے قائد سے کیا تھا کہ اس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ ایم ایس او جدوجہد جاری رکھے گی۔ میں ہر سنجیدہ طبقے میں بیٹھے ہوئے افراد سے گزارش کروں گا کہ ایم ایس او کے دوستوں کی سرپرستی کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم مخلص ہوئے، ہم متحد ہوئے، ہم متفق ہوئے، ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام بطرز خلافت راشدہ انشاءاللہ اس کا عملی نفاذ ہوگا۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔